ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل صراط جنت کو سبسکرائب کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ یا ایہا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم۔ اے نبی، تم اپنی بیویوں کی رضا چاہتے ہوئے اپنے اوپر اس چیز کو کیوں حرام کرتے ہو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہے، اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ تفسیر صراط الجنان۔ شان نزول۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ام المؤمنین حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں شہد نوش فرماتے اور ان کے ہاں کچھ زیادہ دیر تشریف فرما رہتے تھے۔ میں نے اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے باہم مشورہ کیا کہ ہم میں سے جس کے ہاں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوں تو وہ ان سے عرض کرے، کیا آپ نے مغافیر تناول فرمایا ہے؟ مجھے آپ کے دہن مبارک سے مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ جب ایسا کیا گیا اور حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ان کا منشا معلوم تھا تو ارشاد فرمایا، نہیں، البتہ میں نے زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں شہد نوش فرمایا تھا، تو ہرگز میں دوبارہ ایسا نہیں کروں گا، اور میں نے اس پر قسم کھائی، تم اس بات کی کسی اور کو خبر مت دینا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ آیت کے آخر میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے، اس نے آپ کی ان دونوں مبارک بیویوں کا یہ قصور معاف فرما دیا اور آپ کے لیے اس قسم کا کفارہ بیان فرما دیا ہے جس سے آپ کی ساری امت پر آسانی ہوگی۔ اس آیت سے دو باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر ایک، قسم کھا لینے سے چیز قسم کھانے والے پر حرام ہو جاتی ہے، اور جب وہ چیز استعمال کرے گا کفارہ لازم ہوگا۔ نمبر دو، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا شہد کو اپنے آپ پر حرام فرما لینا محض ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کو راضی کرنے کے لیے تھا۔ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم واللہ مولاکم وہو العلیم الحکیم۔ بے شک اللہ نے تمہارے لیے تمہاری قسموں کا کھولنا مقرر فرما دیا ہے، اور اللہ تمہارا مددگار ہے، اور وہی بہت علم والا بڑا حکمت والا ہے۔ تفسیر صراط الجنان۔ اس آیت میں قسم کو کھولنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے قسم کا کفارہ مقرر کر دیا ہے، لہذا آپ حضرت ماریہ رضی اللہ تعالی عنہا کو خدمت سے سرفراز فرمائیے یا شہد نوش فرمائیے۔ بعض مفسرین کے نزدیک قسم کھولنے سے مراد یہ ہے کہ قسم کے بعد انشاء اللہ کہا جائے تاکہ اس کے برخلاف کرنے سے قسم شکنی نہ ہو۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کفارہ دیا یا نہیں دیا، اس کے بارے میں مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ماریہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے اوپر حرام کرنے کے کفارے میں ایک غلام آزاد کیا، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کفارہ نہیں دیا کیونکہ آپ مغفور ہیں، جبکہ کفارے کا حکم امت کی تعلیم کے لیے ہے۔ آیت قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم سے حاصل ہونے والی معلومات۔ اس آیت سے دو باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر ایک، حلال کو اپنے اوپر حرام کر لینا بھی قسم کی ایک قسم ہے، البتہ اس کے برعکس یعنی حرام کو اپنے اوپر حلال کر لینا قسم نہیں۔ مثلا یوں کہا کہ اگر میں یہ کروں تو مجھ پر میری بیوی حرام، یہ قسم ہے، اور یوں کہا کہ اگر فلاں کام کروں تو سور کھاؤں، یہ قسم نہیں۔ نمبر دو، قسم کا کفارہ صرف اس دین میں ہے، پچھلی شریعتوں میں یہ نہ تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو کفارے کا حکم نہ دیا بلکہ قسم پوری کرنے کا حیلہ بتایا کہ اپنی بیوی کو جھاڑو مار دیں۔ واللہ مولاکم، اور اللہ تمہارا مددگار ہے، یعنی اے میرے حبیب اور ان کے گھر والوں، اللہ تعالیٰ تمہارا مددگار ہے، اسی لیے وہ تمہارے گھر کے انتظامات خود فرماتا ہے اور تمہارے گھر کے آداب سکھاتا ہے، وہ تمہاری مصلحتوں کا علم رکھنے والا اور اپنے افعال و احکام میں حکمت والا ہے، تو وہ تمہاری طاقت کے مطابق ہی تمہیں کسی کام کا حکم دے گا اور کسی سے منع فرمائے گا۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.